نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب ذی وقار سامعین و سامعات، دنیا آزمائش کی جگہ ہے اور اللہ تعالی کسی بھی انسان کو اس کی ہمت اور طاقت سے بڑھ کے نہیں آزماتا ہے. لا یکلف اللہ الا وسعہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا یہ اصول کہ رب کسی بھی جان پر اتنی ہی آزمائش ڈالتے ہیں جتنا وہ برداشت کر سکتا ہو. آزمایا ہے تو آزمانے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے تھیں وہ رب نے خود عطا فرمائی ہیں، اور حکم یہ دیا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہیں ہمت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اتنا اپنے رب سے ڈرو. احباب ذی وقار، انسان کی اس جہان میں جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ اس کی بندگی کی ہے. اور بندگی کا پہلا مطلب یہ ہے کہ آپ کس کے ہیں اور مالک کون ہے. میں کس کا ہوں اور میرا مالک کون ہے. اپنے مالک اور اپنے خالق سے نسبت رکھنا اور اس نسبت کو قائم رکھنا اور اس نسبت میں حیا اور غیرت رکھنا، یہ انسان کے اوپر اس دنیا کی بہت بڑی آزمائش ہے. انسان جس کا ہوتا ہے دوسری طاقتیں اس سے چھیننے کی کوشش کرتی رہتی ہیں. بچے کے پاس روٹی کا ٹکڑا ہے، کوا چھیننے کی کوشش کرتا ہے، بچہ بچاتا ہے. ایک جانور کے پاس کوئی چیز ہے، دوسرا اس سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے، وہ دفاع کرتا ہے. انسان رحمان کا ہے اور رحمان سے شیطان نے اس کے بندوں کو چھیننے کا چیلنج بھی لگایا، اس کی اجازت بھی مانگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے. جب اس نے یہ کہا کہ میں دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے بہکاؤں گا، تیرے رستوں پہ بیٹھوں گا اور ان کو بہکاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہاں تو اپنا زور لگا لے، زور لگا لے، جو میرے بندے ہیں وہ تیری لپیٹ میں نہیں آنے.
حضرات دنیا اختلاف کی جگہ ہے، اور یہ اختلاف بھی ایک آزمائش ہے، اختلاف بھی ایک آزمائش ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان کا اپنی قوم سے اختلاف تھا، اور نبیوں کی ذمہ داری کیا تھی؟ کانت بنی اسرائیل، پورے بنی اسرائیل میں کانت تسوسہم الانبیاء، ان کی سیاست کا پہیا اور چکا انبیاء علیہ السلام چلاتے تھے۔ خالق اور مخلوق کے ساتھ ڈیلنگ کی نوعیت، اصول، قاعدے اور ضابطے وہی متعین کرتے تھے۔ جب انبیاء چلے گئے تو یہ وراثت علماء کو دے کے گئے۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس کی امت نے اس سے مخالفت نہ کی۔ لوگوں کا لب و لہجہ جیسا بھی تھا، انبیاء نے اپنا لب و لہجہ خراب نہیں کیا۔ آج وطن عزیز جس بہت بڑی تکلیف سے گزر رہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بڑے چھوٹے کا لحاظ ہی نہیں رہا۔ کوئی کروڑ دلوں پہ حکومت کرتا ہے، عزت کرتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں جملہ بولتے ہوئے ایک پل، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، ہم اس کے بارے میں اتنی جارحانہ گفتگو اور لب و لہجہ الفاظ اختیار کرتے ہیں کہ انسان ویسے ہی شرم سے پانی پانی ہو جاتا۔ بھائیوں، رویوں کا تعاون اور تشخص، رویوں کا انتخاب یہ سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ بندہ جتنا بڑا ہوگا اس کا معمولی سا سٹیپ لینا، لغزش ہو جانا، غلط ہونا، یہ قوم کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کچھ ایسا ہوا ہے تو انداز اور زبان اور گفتار تو اچھی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جو اپنے مخالفین کا تذکرہ کرتی ہے، مگر نام لے کے کبھی کسی کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتی۔ برے سے برے آدمی کے برے سے برے کریکٹر کا ذکر کرتی ہے، مگر الفاظ کو پردے میں رکھتے۔ مقصد بات سمجھانا ہے، جس میں غلطی ہے اسے غلطی بتانا ہے۔ آج امت میں اختلاف بھی بڑھ گیا، اختلاف کے جو اسباب اور ذرائع ہیں ان کی طرف تو ہم جاتے نہیں، لیکن جن سے اختلاف ہے ان کی نہ ہم ماں چھوڑتے ہیں، نہ بہن چھوڑتے ہیں، نہ ان کی ذات چھوڑتے ہیں، نہ شخصیت چھوڑتے ہیں، نہ ان کا پردہ، نہ عزت، نہ آبرو۔ اختلاف کسی چیز پہ ہو رہا ہوتا ہے اور ہماری زبانیں کسی اور طرف چلی جاتی ہیں۔ میں قرآن مجید کے کچھ مقامات جہاں انبیاء کے ساتھ قوم کا بڑا شدید ترین اختلاف تھا اور معاملہ بھی انتہائی بگڑا ہوا تھا، اور لیڈ کر رہے تھے قوم کے بڑے بڑے سردار، چودھری، وڈیرے، نواب، خاندانی رئیس، جن کی وہاں سرداریاں چلتی تھیں۔ نبیوں کے ساتھ جب ان کے معاملات ہوئے، اللہ تعالی نے قوم نوح کا ذکر کیا، اور قوم نوح یاد رہے کہ ان کا ذہن تھا کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان 5 بڑے بزرگوں کی تعظیم، سجدہ، ان کے سامنے جھکنا، ان سے مرادیں مانگنا، یہ دین ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی، اور اس ڈیوٹی میں جو چیز ذمہ داری کے ساتھ دی گئی کہ آپ ان کو جا کے میری توحید سکھائیں اور ان کو بتائیں کہ جو تم کر رہے ہو درست نہیں کر رہے۔ آواز آتی ہے، قرآن مجید بولتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے میری قوم، اللہ کہتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا
بھیج اللہ رہے. ڈیوٹی کیا لگی کہ اپنی قوم کو کہو اے اللہ کے بندو، اے میری قوم، بندگی صرف اللہ کی کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے رب کے علاوہ تمہارا معبود، حاجت روا، مشکل کشا کوئی اور نہیں. جھکو اس کے سامنے، مانگو اس سے، جھولیاں اس کے سامنے پھیلاؤ، مشکلیں اس سے حل کرواؤ، اور رب العظیم کو، اس کی عظمت کے سامنے جھکو. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. تم یہ جو 5 بزرگوں کو رب کا مد مقابل بنا کے ان سے مددیں، نیازیں، امیدیں، مرادیں پوری کرنے کی سوچ رکھ کے بیٹھ گئے اور پوری قوم کو اس ڈگر پہ لگایا ہے، تمہارا یہ رویہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تمہیں یوم عظیم کے دن رب العظیم پکڑ نہ لے. بھائیو کتنی سنجیدہ لب و لہجے کی گفتگو ہے. یہ قرآن مجید کا، یہ وحی کا، یہ اللہ الرحمن کا، یہ امت کی رہنمائی کا الفاظ کا انتخاب ہے. قوم کا جواب سنیے. قال الملأ من قومه، قال الملأ من قومه، قوم کے وڈیروں نے، جیسی ان کی لینگویج تھی، زبان تھی، وہ زبان عوام میں بھی آئی. اس قوم کے وڈیرے کہنے لگے ان لنراک فی ضلال مبین. لوگوں یہ نبی نہیں ہے، یہ تو گمراہ ہے، واضح گمراہ ہے. یہ نبی نہیں، یہ وحی نہیں، یہ دین نہیں، یہ شریعت نہیں، یہ تو واضح گمراہ ہے، واضح گمراہ. حضرات، جب نبی کی نبوت کو اور اس کے دین کو، اللہ کی شریعت کو گمراہ لوگ ہی گمراہی کہیں گے تو پھر بتائیے حق کون مانے گا؟ حق کون مانے گا؟ یہ انداز رہا ہے بڑوں کا، وڈیروں کا. یہ گمراہ ہے. میں یہ بات کبھی نہ کرتا. ہمارے ملک کی ایک سیاست کی ریت چلی ہے کہ جسے بھی اللہ تھوڑی بہت زمام حکومت کی طرف اشارہ یا اندیہ دیتے ہیں یا اس کے قدم جمتے ہیں. قرآن تو کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. میرے بندے تو وہ ہیں کہ جن کو ہم دنیا میں ان کے پاؤں مضبوط کریں اور ان کو کرسی دیں، سیادت اور قیادت دیں. ان کا تو پہلا کام یہ ہے کہ وہ میرے بندو کو میرے در پہ لا کے میرے سامنے کھڑا ہونا اور جھکنا سکھائیں. ان کی تو ڈیوٹی یہ ہے. اور ان کا مال، پیسہ، دولت اور سرمایہ وہ اپنے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، ضرورت مند اور محتاج میں بانٹیں، زکوٰۃ دیں. یہ ان کی ڈیوٹی ہے. مگر وطن عزیز کی بدقسمتی سمجھتا ہوں، حج اور عمرے کرنے والے احباب بھی، آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کسی بزرگ کی دربار سے. بھائی یہ نقطہ نظر میں اختلاف ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے در کے علاوہ کسی جگہ تعظیماً بھی جھکنا منع ہے، اور یہ سبق ہمارے سید، ہمارے محبوب، ہمارے مرشد، ہمارے رہبر، رہنما، پیر طریقت، رہبر شریعت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا کہ لوگوں، اگر رب کے علاوہ کسی کے سامنے تعظیماً بھی گرنا یا جھکنا یا چوکھٹ پہ یا قدموں پہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ شوہر کے سامنے جھکے. یہ روایت سارے مسالک کی کتابوں میں موجود ہے. لیکن کیا کریں، بات سمجھنے کی بجائے، چھوڑنے کی بجائے، غلط راہ سے ہٹنے کی بجائے، حق کو قبول کرنے کی بجائے اور اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے، ہم سارے ماشاءاللہ فقیہ بن جاتے ہیں، ادیب بن جاتے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر میں نے جا کے چادر چڑھا دی ہے، میں نے سجدہ کر دیا ہے، میں نے چوکھٹ کو چوم لیا ہے، میں جھک گیا ہوں، میں گر گیا ہوں، تو یہ بزرگوں کی تعظیم ہے. حضرات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں بزرگ کسی کو مانتا ہی نہیں. میرا عقیدہ ہے اور پوری امت مسلمہ الحمدللہ اس عقیدے کو رکھتے. آپ اپنی قبر اور اپنی درگاہ اور اپنی مزار، اپنے حجرے جو ان سے کہہ لیں، قبر مبارک دعائیں کرتے اس دنیا سے گئے ہیں. اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد.
اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، عبادت گاہ نہ بنانا۔ دنیا کے سب سے بڑے مرشد، ہادی، رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، پیر، امام، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، وہ اپنی قبر کے بارے میں اپنی مزار، اپنے دربار کہیں، اسے حجرہ کہیں، اسے میرے محبوب کا روزہ کہیں، جو کہیں، دعائیں کرتے چلے گئے۔ یہ ہوتی ہے سب سے بڑے ولی کی نشانی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، اور ایمان والے وہ اس طرح کے سجدوں کو تعظیم قرار نہیں دیتے۔ بھائیو، میرے محبوب کی قبر کا اعجاز ہے، اللہ نے وہاں پہرے لگوائے ہوئے، کوئی کرنا بھی چاہے سجدہ تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ پھر میرے وطن میں کوئی بھی سیاسی حکمران سامنے آئے جس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، جس کی وہ عظمت کو جس اعتبار سے مانتا ہے، وہ وہاں جا کے سر نہ جھکائے، گرے نہ، مدد نہ مانگے، یا وہاں جا کے لوگوں کو یہ باور نہ کرائے کہ میں آپ جیسا ہوں، تو میرے خیال میں اس کی سیاست کا آغاز ہی نہیں ہوتا۔ چلے ہو گیا تھا، غلطی تھی، دین اور عقیدے کو سمجھ کے ہم کلمہ طیبہ کے نام پہ بنے ہوئے ملک جہاں ہر ایک کی قربانی موجود ہے، اس کے سربراہی کے لیے ہم بھاگ دوڑ اگر کر رہے ہیں تو پھر عوام صرف ووٹ ڈال کے تعریفیں کرنے کے لیے کس کی نمائندگی کریں گے آپ؟ یہ کلمہ پڑھنے والے کہاں جائیں گے؟ اور بھلا ہو اللہ تعالیٰ ان کا ہدایت دے ان احباب کو جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جو صرف میڈیا، سوشل میڈیا ڈیوائسیں لے کے ہاتھ میں بیٹھے ہیں اور ایسا ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میرے محبوب نے کہا تھا گالی دینا منافق کا کام ہے، وہ دیندار ہلکا ہو، وہ دنیا دار ہلکا ہو۔ کمنٹس کے اندر جس طرح کا لب و لہجہ، الفاظ اور کلمات استعمال کیے جاتے ہیں، غلطی کو ماننے کی بجائے دوسروں کو کہنا تم بھی تو ایسے کرتے ہو۔ بھائی ہم سب کو کہتے ہیں جو بھی ایسے کرتا ہے، وہ کسی دینی جماعت کا سربراہ ہو یا دنیاوی یا سیاسی، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا کہ جو دنیاوی مقاصد کے لیے، سیاستوں کے لیے، ووٹ کے لیے، مال پیسے کے لیے، افراد یا اجتماع کے لیے تیری عزت اور تیری غیرت کو للکارتے ہیں۔ اللہ ان میں سے نہ کرنا۔ اور اللہ کا شکر ہے، میں فخر نہیں کرنا چاہتا لیکن پورے اعتزاز کے ساتھ، رب کے شکریہ کے ساتھ یہ جملہ کہتا ہوں، انسان ہونے کے ناطے ہزاروں غلطیاں ہوں گی، لیکن رب کا شکر ہے میری جماعت کا کوئی بھی رہنما اس طرح کی شدید ترین، دنیا میں سب سے بدترین غلطی، بدترین جرم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو سجدہ کیا جائے، رب کو کرتا ہو پھر کسی اور کو کیا جائے، رب کو یہ شراکت گوارا نہیں۔ اب شرک کو بھی حلال کرنا اور دوسروں کو گالیاں دینا، اور میں حیران ہوں کہ جو لفظ بولے جاتے ہیں وہ بازاری لوگوں کو بھی شاید شرم آتی ہو، جو اپنے مخالفین کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں وتیرہ کا کفار کا وہ نبیوں کو کہتے ہیں تم گمراہ ہو، غلطی پہ خود ہیں لیکن گمراہ نبیوں کو کہا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کی گستاخیاں یہ ادب کے خلاف ہیں، اختلاف ہونا چاہیے لیکن ادب کے دائرے میں رہ کے، احترام کے دائرے میں رہ کے اپنے مخالف کو، وہ بھی ہزاروں دلوں پہ اس کی حکمرانی ہوتی ہے۔ میرے محبوب نے کیوں کہا تھا کہ کسی بھی قوم کے وڈیرے کو گالی مت دو نہیں تو لوٹ کے تمہاری طرف آئے گا، ان کے معبودوں کو برا نہ کہو کہ وہ کہیں لا علمی میں تمہارے رب کو برا نہ کہے۔ جب یہ حقیقت ہے تو میں خود کو بھی، اپنے دوست احباب کو بھی اور تمام لوگوں کو جہاں تک آواز جاتی ہے کہ منٹ میں بیٹھے ہوئے بری سے بری بدترین گالی، حرامی کا لفظ، اور معاذ اللہ قرآن مجید تو سارے لفظ ذکر کرتا ہے، ہمارے ہاں برداشت نہیں، وگرنہ میں وہ الفاظ نقل کر کے لوگوں کے سامنے رکھتا کہ کہاں کی انسانیت ہے۔ کیا یہ ملک سٹیج ڈرامہ ہے جس کی مرضی ماں، جس کی بہن، جس کی ذات، جس کی شخصیت کو لیا شروع کر دیا؟ کبھی غلط کو بھی تو غلط کہا جائے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تیرا بھائی ظالم ہے تب بھی اس کی مدد کر، مظلوم ہے تب بھی اس کی مدد کر۔ کہا محبوب مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے
کہ مدد کی جائے. ظالم کی مدد کیا ہے؟ کہا اسے اس کی غلطی واضح کرنا اور اس کو کہنا کہ تو ظالم ہے, تیری زیادتی ہے, یہ اس کی مدد ہے. جب ہم آنکھیں بند کر کے اپنوں کی حمایت شروع کر دیتے ہیں اور دوسروں کو صحیح ہونے پہ بھی غلط اور گالی گلوچ اور منافقت پہ اترتے ہیں تو پھر اس قوم کی اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے. اس پیغمبر کے ساتھ انہوں نے جو باتیں کی, انہوں نے جواب میں کیا کہا وہ سنیے. قال یا قوم لیس بی ضلالہ, حق بولا, کہنے لگا نہیں میں رستے سے بھولا ہوا بھی نہیں, گمراہ بھی نہیں. ولکنی رسول من رب العالمین, میں سارے جہانوں کی طرف سے رب کا نمائندہ ہوں. ابلغکم رسالات ربی, میں تو تمہیں وہ بات پہنچاتا ہوں جو مجھے رب نے نمائندہ بنا کے دی ہے کہ یہ کہو. وانصح لکم, اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں, فضیحت نہیں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, جو علم میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. تو بھائیو, نبوت کا علم, دین کا علم, وحی کا علم, شریعت کا علم ان بیچاروں کے پاس نہیں ہے. یہ کورے ہیں, یہ فارغ ہیں, یہ نیلے پہ دہلے ہوتے ہیں. تو بندے کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ جو میری فیلڈ نہیں, جو میرا فن نہیں, جس کا مجھے علم نہیں, میں اس میں کچھ کروں. اگر حکیم نسخہ دینے بیٹھتا ہے تو عطائی ہو جاتا ہے. ڈاکٹر اگر ڈگری کے بغیر بیٹھتا ہے تو عطائی کہلاتا ہے, قاتل کہلاتا ہے, بندے مار کہلاتا ہے, نیم حکیم خطرہ جان کہلاتا ہے. تو اگلا جملہ کہاں گیا ہے؟ نیم ملا خطرہ ایمان, کہ ہر بندہ جب مفتی و ملا و مولوی بنے گا, دوسروں کو گالیاں دے گا اور خود فتویٰ نویسی شروع کر دے گا, تو پھر گلشن کا اللہ ہی حافظ ہے. کم از کم اپنی انگلیوں کو, اپنے اقلام کو اور اپنے جو ہے وہ سوچوں کو تھوڑا لگام دیں, وگرنہ امت کہیں کی نہیں رہے گی. پروٹوکولز میں جو بات لکھی گئی یہودیوں نے کہ ہم تھوڑے ہیں مگر ہم ان پہ حکومت کریں گے, ان کی مسجدیں ہم نہیں چھینیں گے, یہ خود ایک دوسرے سے چھینیں گے, ان کے اوپر حملے ہم نہیں کریں گے, اختلاف اتنا بڑھا دیں گے اور اختلاف کو اتنی شدت دے دیں گے. حالانکہ قرآن نے جو اختلاف ذکر کیا ہے وہ یہود و نصارہ کا کیا ہے. یہودی کہتے تھے کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے, نصرانی کہتے تھے کہ جنت ہماری ہے. اللہ نے کہا تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, میں نے تم سے کوئی اس چیز کا وعدہ نہیں کیا, بغیر دلیل کی باتیں نہ کہا کرو. وہ لوگ جن کا اختلاف اس قدر شدید تھا, امت مسلمہ نے ڈالا. ہم ایک دوسرے کی مسجد پہ جب قبضہ کرتے ہیں تو پھر اس مرکز کا نام رکھ دیتے ہیں مرکز الفتح, کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں پہ فتح حاصل کی, مسلمان بھائیوں پہ فتح حاصل کی. اور جب چھین لیتے ہیں پھر ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں مرکز مدینہ, ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں مکہ سینٹر. حضرات, اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ اپنوں کی لڑائیاں اور جنگیں اور ان کے خلاف جیتنا اور مار کے جنت لینا. یہودی بیٹھا بڑے مزے سے خوش ہو رہا ہے کہ میں کچھ نہیں, ان کے اوپر بس سرمایہ کاری کی ہے, اختلاف کو بڑھایا ہے, بے لگام کر دیا ہے, اور اب جو من میں آتا ہے میں ان سے کرواتا ہوں, اور یہ خود کرتے ہیں. حضرات, اب جو بات ہے, نبی کہتے ہیں اوا عجبتم, اوا عجبتم, تمہیں یہ بات تعجب میں ڈال رہی ہے, ان جاءکم ذکر من ربکم, کہ تمہارے پیدا کرنے والے نے تمہیں یاد دہانی کروائی ہے کہ تم میرے ہو, تم کسی اور کے نہیں ہو, تم میرے ہو. اگر باپ اپنے بچوں کو با فارم دکھائے, شناختی کارڈ دکھائے اور ڈی این اے چیک کروا کے رپورٹ دے, اولاد باغی ہو گئی ہو, تو اولاد کو سمجھنا چاہیے نا. اب بندے رب کے ہیں, اختلاف بھی رب کے ساتھ, ضدیں بھی رب کے ساتھ, اور اوروں کے بن کے بیٹھ گئے ہو. اور اللہ تعالیٰ کے یہ نبی کہتے ہیں تم اس بات پہ گھبرا رہے ہو, علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. ایک بندہ جو تم ہی میں سے ہے, تم اس بات پہ اختلاف کر رہے ہو کہ میرے اوپر رب نے نبوت بھیج دی ہے تاکہ میں تمہیں ڈراؤں, رب کا تقویٰ دلاؤں اور اللہ تم پہ رحم کرے. فکذبوہ, انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا. اللہ تعالیٰ نے وہ پانی جو رحمت کا سبب ہے, بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے, اللہ نے زمین کے نیچے سے اوپر سے لا کے فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ, ان کو اور ان کی کشتی میں بیٹھنے والوں کو اللہ نے نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے غرق کر دیا.
حضرات برے انجام قومی سطح پہ لوگوں کے آتے رہے ہیں، لیکن جو قوم سمجھی ہے وہ صرف یونس علیہ السلام کی قوم تھی۔ ہمیں یونس علیہ السلام کی قوم بننا چاہیے، نوح علیہ السلام کی نہیں، کہ بیٹا بھی اختلاف کرے، بیوی بھی اختلاف کرے، قوم بھی اختلاف کرے اور گالیاں بھی دے۔ ایک اور نبی ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ یہاں یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو قوم کا بھائی کہا ہے، انہی میں سے اخاہم۔ اب ہماری قوم نبی کو بھائی ماننا نہ گوارا کرے تو سمجھ لیجئے قرآن سے غافل ہے، لب و لہجے سے غافل ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے وہ قوم کافر تھی۔ نبی نے بھیجا، نبی کو بھیجا گیا، پیغمبر کو بھیجا گیا، صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور رب نے لفظ بولا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ، اس کے ہزاروں معنی کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بھائی بولا ہے۔ اور انہوں نے جا کے کیا کہا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ایک ہی سبق ہے ہر نبی کا، ہر پیغمبر ہادی اور راہبر کا، لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بگڑی بنانے والا کسی کے در پہ نہ جھکا جائے گا، نہ سجدہ کیا جائے گا، نہ معبود مانا جائے گا، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ هَٰذِهِ، میں نشانی لے کے آیا ہوں، میں نشانی لے کے آیا ہوں۔ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہ رب کی نشانی ہے، فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي الْأَرْضِ، تأکل فی الارض، یہ زمین میں کھائے چرے پھرے، آپ نے اسے کچھ کہنا نہیں۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وگرنہ تمہیں سخت عذاب پکڑ لے گا۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، یہ وڈیرے جو تھے نا نبی کو ماننے والے کمزور لوگوں سے کہنے لگے، لمن آمن منہم، جو ایمان لائے تھے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، یار یہ نبی بنا پھرتا ہے، تم اس کو نبی مانتے ہو؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے کہا ہاں اللہ نے جو بھی ان کو دیا ہے ہم تو مومن ہیں۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون، یہ نبی کا جو دین اور علم تم مان رہے ہو ہم اس کے کافر ہیں، ہم نہیں ماننے والے، ہم انکاری ہیں اس کے۔ بھائی آج امت مسلمہ کلمہ پڑھ کے محبوب جس وحی کو، جس دین کو، جس توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو، مولا کی کبریائی کو لے کے آئے تھے، سیاست کے چند دن، پتہ نہیں کتنے دن کی کرسی ہے، ادھار ہے، یہ کرائے کے مکان ہے، یہ آج جو بنے ہیں کل نہیں رہیں گے، جو کل تھے وہ آج نہیں ہیں، تو پھر کم از کم بندہ اپنے دین کو اور اصولوں کو تو نہ چھوڑے، اس پہ تو کمپرومائز نہیں کرے، اور جو سمجھائے اسے اپنا دشمن نہ سمجھے۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، نافرمانی اور سرکشی کی، یعنی جو اللہ نے حکم دیا تھا اس کی نافرمانی، اور آج چاروں طرف نافرمانی ہے، اور چلے ہیں کرسی لینے۔ اور جب ملے گی اس وقت ہم وہ آیتیں پڑھیں گے کہ جس میں اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، یہی جملے ہیں نا، مشرف بھی یہی پڑھتا تھا، ماقبل لوگوں نے بھی انہی آیتوں کی تلاوتیں کی اور پڑھتے گئے اور چلتے گئے، لیکن رب کے جو عذاب آئے ان کو نہیں دیکھا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اللہ نے زوردار گونج اور آواز، جب انہوں نے پیغمبر کی آواز نہیں سنی تو ان کے دماغ، بھیجے، جسم، وجود سب کچھ جو ہے ختم کر کے زمین کے اوپر ایک دھبے کا نشان چھوڑا، اور وہ ختم ہو کے جو ہے اس دنیا سے چلے گئے۔ اور آج بھائی ایک اور نبی لوط علیہ السلام ہے، اپنی قوم کی طرف آئے ہیں، اور جو جملہ بولا ہے وہ سنیے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، میری قوم تم فحاشی کو کیوں اختیار کرتے ہو؟ کتنا پردے کا لفظ ہے، فحش، کھلے عام، آوارگی اور غلط، اور تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، یہ وتیرہ تم سے پہلے کسی قوم کا نہیں تھا، تم کس رستے پہ چل نکلے ہو؟ اور پھر کہا انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء، تمہارے پاس حلال راستے ہیں، بیویاں موجود ہیں، بیویوں کے ہوتے ہوئے، شادی کے ہوتے ہوئے، عورت کے ہوتے ہوئے تم بچوں سے، مردوں سے ہم جنس پرستی کرتے ہو، فحاشی کی بات ہے، عقل مندی اور دانائی کی بات نہیں۔ یا وہ لفظ نہیں بولے جو میں اور آپ بولتے ہیں، معمولی سی بات ہوتی ہے۔ میں رب سے بہت ڈر کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ میرا معاف کرے، بیٹے بیٹھے ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں،
کہ انسان ایک منٹ میں ہماری در و دیواروں پہ تحریروں میں، پہلے ہم لیٹرینوں میں یہ جملہ سنتے تھے، اب یہ جملے اس طریقے سے میڈیا پہ آ رہے ہیں کہ میرے خیال میں کوئی غیرت ہی نہیں ہے، کوئی حیا والی چیز ہی نہیں ہے، معمولی معمولی بات کے اوپر کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، اور گالی باقاعدہ ننگی گالیاں۔ یہاں لوط علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، تم زیادتی کر رہے ہو، تم اسراف کر رہے ہو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ قوم کا جواب سنیے، وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، ان کو کہو بستی سے نکل جائیں۔ اب ہم یہی جملے سن رہے ہیں کہ جتنے ملا ہیں، جتنے مولوی ہیں، جتنی دیندار جماعتیں ہیں، یہ ملک چھوڑ دیں، کہیں اور چلے جائیں۔ یہ قوم کا جواب بہت پہلے کا تھا کہ جس نے بھی نصیحت کی ہے اسے فضیحت کا سامنا کرنا پڑا، اور قوم کا جواب کیا تھا؟ قالوا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک صاف بنتے ہیں، ہے نہیں۔ آج بھی یہی تانا، آج بھی یہی تانا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں، اللہ میرا معاف کرے، ہماری قوم کے اوپر جو لیبل لگا ہے وہ کبھی بھی زندگی میں مٹ نہیں سکتا، تاریخ نہیں بھولتی، ہم بھول جاتے ہیں۔ پوری جو ہے یہ پٹی کیپے کی، ان کے بارے میں جو تاثر مشہور ہے وہ معمولی نہیں ہے۔ یہ تاثر جب قصور تک پھیلا تو معمولی نہیں ہے، یہ پورے پنجاب اور سندھ، یعنی کہ کوئی پٹی ہو شاید اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے جس نے اپنی قوم کے بیٹوں کو اس طریقے سے رسوا نہ کیا ہو اور یہ انداز اختیار نہ کیا ہو، لیکن خود جب جس جرم میں ہوتے ہیں دوسرے کو ایک منٹ لگتا ہے بدنام کرنے میں، تشہیر کرنے میں، شہرت لگانے میں۔ میں دینی مدارس کے ہاسٹل میں لگ بھگ عمر کے جو بہترین اور خوبصورت سال ہوتے ہیں وہ میں نے گزارے ہیں۔ اسکول و کالجز، یونیورسٹیوں کے ہاسٹل بڑے ڈیپلی جا کے دیکھے ہیں۔ بھائیو اللہ پھر بھی شاہد ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ 100% وہاں بالکل پاک صاف معاملہ ہے دینی اداروں میں، لیکن وہاں ایک کڑی نگرانی ہے، کڑی نگرانی ہے، اور اس کے اوپر والدین کی بھی نگرانی ہے، جو وہاں نمازی پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کی بھی نگرانی ہے، ارباب انتظامیہ کی بھی نگرانی ہے۔ پھر کوئی اکا دکا اگر واقعہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کی سزا کڑی ہوتی ہے، اس بچے کو ادارے میں نہیں رہنے دیا جاتا، فارغ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ ہی حافظ ہے۔ لیکن جتنے آج کمنٹس پاس کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی وہ بولا، شاعر کی وہ شاعری بھی مجھے یہاں اچھی نہیں لگ رہی کہ میں وہ لفظ بولوں، لیکن میری قوم کے اوپر جو اس نے جملہ بولا تھا عجیب تھا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہماری یہ حالت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ماضی کے معشوق حال کے عاشق ٹھہرے۔ ٹینکیاں جب بھر گئیں تو ٹونٹیاں بہنے لگی، پوری قوم کی زبان ٹونٹیاں بن گئی، لب و لہجے الفاظ بے حیائی کے ارتکاب میں معمولی سے بھی نہیں شرما رہے۔ تو اللہ سے ڈریں۔ قوم کا جواب تھا یہ پاک صاحب بنے پھرتے ہیں، فَأَنْجَيْنَاهُ وَآلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، جو نبی تھے اور ان کے آل اور اہل تھے ہم نے ان کو نجات دے دی۔ یہاں اہل وہ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، بیوی نے نہیں پڑھا تھا، رب نے انہیں بھی نجات نہیں دی۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کانت من الغابرین، پیچھے رہتی تھی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی۔ پہلے ان کو اٹھایا، زمین سے بلندیوں پہ لے جا کے الٹا نیچے پٹکا، جب یہ سینڈوچ بن گیا جس طریقے کو شامی کو برگر کے پھینک کے پھر اوپر چھری سے کر دیا جاتا ہے، حضرات اسی انداز میں اللہ نے اوپر سے پتھر برسا دیے اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین میں شعیب علیہ السلام کو بھیجا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا معبود وہ ہے، الہ وہ ہے، مشکل کشا و حاجت روا وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ سیم جملے ہیں، جملوں میں فرق نہیں آیا۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان، لوگوں اپنی تکڑی، اپنے ترازو، اپنے میزان، ان کو جو ہے وہ صحیح رکھو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، قوم کو ناپ تول میں کمی نہ دو۔ اب اس قوم کا جو جواب تھا وہ بھی عجیب و غریب اور بےہودہ۔ اللہ اکبر، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب، قوم کا ایک ہی جواب تھا، ہمارا وطن چھوڑ دے، علاقہ چھوڑ دے، بازار چھوڑ دے۔ یہ بازاروں کی نصیحتیں اچھی نہیں لگتی،
ہم جو کرتے ہیں کرنے دے، تمہیں بھی نکالیں گے، والذین آمنوا معک من قریتنا، اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ان کو بھی نکالیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا پھر تم بھی ہم جیسا ہو جائے گا اور تیرے ماننے والے بھی۔ بھائیو کہنا چاہ رہا ہوں، جن سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اگر وہ بھی وہی کچھ کریں تو ان کے لیے دلیلیں ہوں، جواز ہوں، بہانے ہوں، ہیلے ہوں، حجتیں ہوں، میں اس دنیا کو نام، امت مسلمہ کو نام، ان اللہ یأمر بالعدل، یہ قوم اور دین ہے ہی عدل اور انصاف کا نام۔ توحید میں بھی عدل، شرک نہیں، سنت میں بھی عدل، بدعت نہیں، دین میں بھی عدل لادینیت نہیں، ایمان میں بھی عدل، بے ایمانی نہیں، اسلام میں بھی عدل کہ کسی پر زیادتی نہیں، لین دین میں بھی عدل، کمی بیشی نہیں۔ حضرات کسی جگہ بھی یہ عدل والا دین کرپشن گوارا ہی نہیں کرتا۔ اگر وہی کرپشن میں کرتا پھروں اللہ کی توحید میں، پیغمبر کی سنت میں، دین اور شریعت میں، دنیا داری میں، تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر کوئی حرج نہیں۔ لاکھوں ہیلے حجتیں بہانے ہوں گے، وہی قوم جو پہلے کر کے گئی ہے، اگر وہ اب انصاف کے نام پہ اٹھنے والوں نے کرنا ہے تو دنیا کی امیدیں مٹ جائیں گی، امیدیں مٹ جائیں گی۔ ان امیدوں کو رہنے دیجئے۔ 2 لاکھ کا ہونے والا عمرہ اگر وہ کروڑوں تک پہنچتا ہے تو دنیا اس میں بھی کمنٹس پاس کرتی ہے، اختلاف کا حق ہے لیکن ایک طریقے سے۔ اگر یہی کام کوئی اور سیاسی پارٹی کرتی ہے، اختلاف کا حق ہے مگر ایک سلیقے اور طریقے سے، لب و لہجے کو پاکیزہ رکھیے تاکہ کوئی تھوڑی عزت رہ جائے۔ حضرات محدثین کا اختلاف ہوتا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا میں اختلاف دیکھتا ہوں پوری صحیح بخاری میں، ایک دفعہ بھی اپنے مخالف کا نام نہیں لیا، زیادہ سے زیادہ کہیں اختلاف تھا قال بعض الناس، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ اب جن لوگوں نے کہا ہے انہیں پتہ چل جاتا ہے، جن لوگوں نے کہا ان کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن نام لے لے کے گالیاں دینا، برا سکھانا، بڑوں کے سامنے جو مرشد ہیں، جو راہبر ہیں، جو کسی وقت محسن تھے، ان کے ساتھ اس طرح کا لب و لہجہ کہ انسان کسی بازاری چھوٹے آدمی سے بھی نہیں اختیار کرتا، اس کی اجازت میرے محبوب کے دین نے نہیں دی ہے۔ اللہ کے لیے اس سے ہم نے رجوع کرنا ہوگا، قوم کے وڈیروں کا ایک دوسرے کا ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کے گفتگو کرنی ہوگی۔ پڑھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اختلاف تھا انہیں اپنے دور کے علماء سے، پڑھیے امام محمد کو، پڑھیے امام زفر کو، پڑھتے چلے جائیے امام مالک کو، پڑھیے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کو، امام اوزاعی کو، رحمہم اللہ جمیعا، اللہ ان سب پہ اپنی رحمتیں کریں۔ تابعین میں بھی اختلافات تھے، پوری تابعین کی زندگی پڑھ ڈالی ہے، صحابہ میں بھی اختلاف تھے، پڑھیے ان کی پوری لائف، مگر یہ گالی گلوچ اس طرح کے انداز نہیں تھے۔ محدثین میں فقہا کے اختلاف، تو اختلاف کے اندر بندے کی زبان میں شائستگی، عمدگی، اور اختلاف برائے اختلاف نہیں، بلکہ ویسے بھی میں کہتا ہوں کہ تنقید ہونی چاہیے، تذلیل نہیں، اور تنقید دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے، ذلت اور رسوائی کے ساتھ نہیں۔ اختلاف ٹھیک ہے مگر شخصیت وہ نظریات پہ ہونا چاہیے، شخصیات پہ جب ہم ذاتیات پہ اترتے ہیں تو ہر ذات کو اللہ نے بنایا ہے، دنیا میں کوئی ذات کامل نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کی باقی ذاتیں جو ہیں ان میں آسمان سے رہنمائی ہے مگر لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اپنے لب و لہجے، برحال دعوت یہی ہے کہ اس کو کنٹرول کریں۔ میرے ساتھ اور بھی کافی سارے یہاں انبیاء کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑے بڑے ان کے لب و لہجے اور گفتگو کو ذکر کیا ہے، مگر حق کی طرف سے کم از کم برے بول نہیں آئے، برے بول نہیں آئے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری جو گزارش ہے کہ دین کو کھیل مت بنائیں، توحید کو غیرت کے ساتھ قبول کریں، غیرت کے ساتھ۔ توحید غیرت کا نام ہے، جسے توحید کی غیرت نہیں اسے کسی چیز کی بھی غیرت نہیں، اور یہ امیدیں نہیں رکھی جا سکتی۔ ذاتیات بھی غیرت ہوتی ہیں اور شخصیت بھی غیرت کا نام ہے۔ جب رب کی توحید باقی نہیں رہے گی تو دنیا کی عزت باقی نہیں رہے گی۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی مار کھائی ہے، کتنی مار، بازو شل ہو گئے تھے، وجود کام نہیں کرتا تھا، پٹھے ختم ہو گئے تھے. ایک ہی نقطے پہ کھائی تھی نا، غیرت، انسان کی غیرت، کہ ایک شوہر کمزور ہے، اس کی بیوی خوبصورت ہے، بڑے کا دل کیا ہے، وہ اس سے طلاق دلوا کے کسی بھی طریقے سے ہتھ کنڈا استعمال کر کے اپنے نکاح میں لے آئے. امام مالک کی غیرت، اللہ کی قسم، اس وقت کے جتنے وڈیرے تھے سائن ہو گئے تھے. جی ٹھیک ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ کی شاہی ہے، تو آپ کے لیے کوئی حرج نہیں، اگر آپ کا اس پہ دل آیا ہے تو آپ اپنے نکاح میں لے آئے اس کے شوہر سے طلاق دلوا کے. کعبہ کے رب کی قسم، امام مالک کو اتنا تھریڈ کیا گیا مدینے میں، کہا تھا مسجد نبوی میں رہتے ہو چھن جائے گا، رسول اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس رہتے ہو، یہ ہماری ذرہ نوازی ہے کہ تم یہاں بیٹھے ہو، مصلی چھن جائے گا، یہ ماحول نہیں رہے گا، درس حدیث نہیں چلے گا. ایک دفعہ سائن کر دو، جو ہم کہہ رہے ہیں اچھی طرح سمجھتے ہو سمجھ جاؤ. امام مالک نے کی جواب لکھ کے بھیجا تھا کہ زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی، اور کسی کی عزت کو چھین کے یوں لے آنا میرے نبی کے دین میں نہیں ہے. امام مالک کے ساتھ جو کیا گیا، سر کے بال موڑ دیے گئے، مونچھیں موڑ دی گئی، داڑھی موڑی گئی، پورے کا پورا چہرہ سیاہ کر دیا گیا، لک کوئلہ پھیرا گیا، گدے پہ بٹھایا گیا، اور اتنا مارا گیا کوڑے لگے کہ امام مالک کے ہاتھ نہیں ہلتے تھے. اس کے بعد وہ رفع الیدین نہیں کر پائے. موطا میں رفع الیدین کی احادیث لے کے آئے ہیں، لیکن وہ بیچارے ہاتھ ہی نہیں باندھ پاتے تھے، ہاتھ اٹھا نہیں پاتے تھے. چلتے چلتے گدے کے اوپر جو جملے تھے ان کے، اللہ کی قسم اختلاف کی شدت تھی، بولنا چاہتے تو امام مالک کی زبان کو کون کنٹرول کر سکتا. کہنے لگے لوگوں، من عرفنی فقد عرفنی، جس نے مجھے میرے حلیے سے، بیل ڈال سے، وہ مجھے دیکھتا رہتا ہے، پہچان لیا ہے تو پہچان لیا ہے، وہ تو جانتا ہے. ومن لم یعرفنی، میری جو اس وقت حالت بنی ہے، مجرم کون ہے گدے پہ، جسے نہیں پتہ چل رہا کیونکہ چہرے کا رنگ کالا ہو چکا ہے، داڑھی ہو نہیں، بال نہیں. تو میں خود بتا دوں، انا مالک ابن انس، میں انس کا بیٹا مالک ہوں، امام دار الہجرہ. میں وہی ہوں جو درس حدیث دیتا ہوں، میں وہی ہوں جو روضہ رسول کے پاس بیٹھ کے پڑھاتا ہوں، میں وہی ہوں جو محبوب کے ادب میں مدینے میں اپنے آپ کو کبھی قضائے حاجت مدینے میں نہیں کی. میں وہی امام مالک ہوں، انس کا بیٹا. اقول طلاق المکرہ لا یجوز، اتنی ماریں کھا کے بھی میں نبی کا دین نہیں بدل سکتا. زبردستی کی طلاق نہیں ہے. حکمران وقت کا دل آ گیا ہے کسی غریب کی، آج بیوی کو طلاق دلوا کے اپنے جو ہے وہ لے کے آئے گا، تو پھر غریبوں کے گھر کب بچے گا. یہ تھی غیرت، ایک عام شخص، معمولی انسان کے ساتھ انصاف. میرے بھائیوں، میری بات کا اشارہ کسی بھی جگہ آپ لگانا چاہیں آپ کی مرضی ہے. میں ہوں، میری کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی ہو، آپ ہیں، آپ کی کسی سیاسی جماعت سے وابستگی ہو، غلط ہے. میں کروں یا میرا باپ کرے، میرے دادا امجد کریں، میرے پردادا جی کریں، میری اولاد کرے، میرے بھائی یا رشتہ دار کریں، میری جماعت کرے، غلطی تو غلطی ہوتی ہے، پشت پناہی نہیں، غلط کی وکالت نہیں. انصر اخاک ظالما و مظلوما، بھائی ظالم ہے تو تب بھی مدد کی جائے گی، اسے ظلم سے روکا جائے گا، غلطی سے روکا جائے گا. بھائی مظلوم ہے تو تب بھی اس کی مدد کی جائے گی. حضرات، اس لیے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے، ہماری لاکھوں کمزوریاں ہوں گی. جس چیز کو پہلے دن سے غلط کہا ہے، آج بھی غلط سمجھتے ہیں، کہتے ہیں. حالات کے تقاضوں کے تحت نہ ہم نے کفر کو اسلام کہا ہے، یہ اللہ نے سیاسی بصیرت، دینی بصیرت، علم اور منہج جو عطا کیا ہے، ہم اس پہ اپنے رب کے مشکور ہیں. اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے. ہم نے کل تلک جسے شرک کہا ہو اسے آج جواز نہیں بخشا، جسے کفر بولا ہو اسے وقت کی ضرورت کے تحت اسے آج امانت قرار نہیں دیا، اسلام قرار نہیں دیا. کل تک جو بغاوت تھی،
میں اسی عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کے شہر کا ہوں، جن کی زندگی کا ایک ایک لیکچر، جن کی دعوت، جن کا پیغام، جن کی امارت، جن کی خلافت اور ملوکیت اور جمہوریت کے حوالے سے جو لب و لہجہ تھا، اللہ اس مرد درویش کی قبر کو منور کرے۔ الحمدللہ، غلطی اپنا کرے یا بیگانہ کرے، اسے غلطی کہنا ہی عزت ہے۔ جرم کے اوپر لاکھ پردے ڈالے جائیں، بھائیو میں تو کہا کرتا ہوں آپ گٹر کے اوپر کستوری کا لیپ کر دیں اور نیچے اس کو کہنے لگیں کہ ماشاءاللہ جی نیچے بڑی زبردست، نہیں، جو کفر ہے وہ کفر ہے، جو جرم ہے وہ جرم ہے، جو زیادتی ہے زیادتی ہے، جو شریعت نہیں وہ شریعت نہیں ہے۔ ضرورتیں تو ہر دور میں رہی ہیں، انبیاء کی تھوڑی ضرورتیں تھیں۔ اس لیے اگر اختلاف ہے تو اس کے لیے لب و لہجہ تھوڑا صاف رکھیں۔ میرے رب کا شکر ہے، اللہ پاک کا احسان ہے، سب کچھ پاس ہے، ممبر و محراب پاس ہے، برسنا چاہیں تو برس سکتے ہیں، کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے جب الفاظ اور کلمات کے نشتر اور ان کو کھلی چھٹی دی ہوتی ہے، یہ ذمہ داری ہوتی ہے تربیت کرنے والوں کی بھی کچھ، کہ کم از کم اپنے حلقے کو، اپنے دائرہ احباب کو تو سمجھائیں۔ میری طرف سے کوئی کرے تو غلط ہے، دوسری طرف سے بھی کوئی کرے تو غلط ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو جرم ہے وہ جرم ہے، جو شرک ہے وہ شرک ہے، جو کفر ہے وہ کفر ہے، جو نفاق ہے وہ نفاق ہے، جو گالی ہے وہ گالی ہے۔ میں بھی دوں تو غلط ہے، میرے پاس اس کا جواز نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے پاس نیکیاں پہلے ہی تھوڑی ہیں، دنیا ہاتھ سے بھاگ رہی ہے، چھینی جا رہی ہے، تو پھر کیوں نہ کم از کم اپنے لب و لہجے جو تھوڑی بہت نیکیاں کرتے ہیں ان کو سنبھالیں، الفاظ میں، کمنٹس میں، لب و لہجے میں، گفتگو میں، تحریر میں۔ تو الزام برائے الزام کی دنیا اچھی نہیں ہوتی، کچھ کیجئے، من حیث الامت جینے کا طریقہ سیکھیے، جو قومی ایشوز ہیں ان کے اوپر اکٹھا ہونا، تعاون کرنا، یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ اور اگر مجھ سے کوئی بات سخت ہوئی ہو، جس بات کی وجہ سے کسی کی دل آزاری، کیونکہ آج کل دل آزاری بھی معمولی معمولی باتوں پہ ہے، معمولی معمولی باتوں پہ قوت برداشت مٹ گئی ہے، سمجھنے کی سوچ بھی گئی، قوت برداشت بھی گئی، اور دوسرے کو برداشت کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں سب مر جائیں میں جیوں، سارے نیچے لگ جائیں میں سیادت کروں، سارے ڈوب جائیں میں بچ جاؤں۔ نہیں میرے بھائیو، نہیں میرے بھائیو، اللہ کے لیے ان چیزوں کو ذرا دائرہ کار میں رکھیں، دائرہ کار میں رکھیں۔ الفاظ سب کے پاس ہوتے ہیں، لیکن جو لفظ، لب و لہجے ہوتے ہیں یہ نسلوں کا پتہ دیتے ہیں، نسلوں کا اور خاندانوں کا پتہ دیتے ہیں۔ زبان، گفتار اور انداز گفتار یہ آپ کے خون کی خبر دیتا ہے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے اور آپ کا لب و لہجہ کیسا ہے، رویہ کیسا ہے۔ تو میں جہاں تک آواز جا رہی ہے، کم از کم اگر ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہے تو اختلاف کریں، رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دلیل کے ساتھ، ادب کے دائرے میں رہ کے، تذلیل کر کے نہیں، دلیل کے ساتھ۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے، وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب ذی وقار، بارش اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کے لی جاتی ہے، اللہم اغثنا غیثا مغیثا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے رحمت کی ہی رکھنا، کیونکہ میرے ملک میں ابھی برتن نہیں ہیں، ڈیم نہیں ہے۔ اگر میرے پاس یہ جگہیں ہوتی ذخیروں کی، وہ ٹوبے ہوتے، وہ تالاب ہوتے، وہ گیڑے گڑے جو ہم اپنے علاقوں میں پہلے بناتے تھے، گاؤں اور دیہاتوں میں ہوتے تھے،
اور صحرا میں چولستان میں یہ بارش آتی ہے اور وہ بھرتے ہیں اور ان کے جانور مہینوں استعمال کرتے ہیں اور انسان یہ آہستہ آہستہ ہماری آبادیوں سے اٹھ گئے، ختم ہو گئے۔ کاش یہ ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز میں وہاں پہ اس طرح کا ہوتا، ہمارے اپنے علاقوں کے چھوٹے چھوٹے ذاتی ڈیم ہوتے، درخت لگتے، پانی ہوتے، سبزہ ہوتا، تو آج جو ہم خوفناک خبریں سن رہے ہیں وہ نہ ہوتی۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اسے رحمت کی بنائے۔ ہمارا آج کا اعلان ایک مسجد کے لیے ہے، منڈی بچیانہ سے، تحصیل جڑا والا سے، چک نمبر 656 ہے، جامعہ نداء الاسلام۔ تو وہاں سے ہمارا ان کا وعدہ تھا تعاون کا، تو ہمارا آج کا تعاون ان کو جائے گا۔ نیکسٹ میں دیکھ رہا ہوں، ذرا نظر ثانی کر رہا ہوں، جو ہمارے پاس لسٹ ہے، اگر کوئی مسجد یا مدرسے سے متعلقہ ریلیٹڈ ہوا تو میں فی الحال روک لوں گا، کیونکہ ہمارے ساتھ اس وقت کافی سارے غریب گھر ہیں جن کی چھتیں گر گئی ہیں بارشوں میں، اور یہ جو طوفان آئے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میں اس پچھلے طوفان میں مظفر گڑھ کے مضافات میں تھا، کتنی گاڑیاں الٹی، کتنے لوگ، خصوصاً چولستان کا آپ نے دیکھا ہوگا وہ بچیوں والا سارا سین، ریت میں دبی اور مری۔ تو اس وقت کافی سارے ایسے کیسز ہیں ہمارے سامنے کہ جن کی چھتیں گری ہیں اور ان کو بنا کے اور اٹھا کے دینے والا کوئی سہارا نہیں ہے اللہ کی ذات کے علاوہ۔ تو پرسنلی ہم جہاں تک جانتے ہیں، اگر آپ کے بھی کوئی دائیں بائیں اس طرح کا کوئی جینون واقعہ ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو ان لوگوں کی اس چھت کو ان کے سر پہ دینا کم از کم ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے جو نیکسٹ تعاون ہوں گے 2 3 4 جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں، تو ان کو ہم تعاون کو ایمرجنسی بنیادوں پہ اس طرف موڑ دیں گے، اور باقی جو مساجد اور مدارس کے ساتھ ہمارے وعدے ہیں الحمدللہ رمضان میں دیگر پورا سال چلتے رہتے ہیں، تو اس کو ہم تھوڑا ڈیلے کریں گے اور احباب تک یہ میسج پہنچ جانا چاہیے، پریشان بھی نہ ہوں اور اسے عزت اور بے عزتی کا مسئلہ بھی نہ بنائیں، کیونکہ ایمرجنسی کو ڈیل پہلے کیا جاتا ہے اور یہی ہمارے دین کا سبق ہے۔ اس معاملے میں آپ اور میں مل جل کے اپنا کوئی گروپ بنایا کریں، کوئی گھر ہے، کوئی ضروری تو نہیں سب کچھ مسجد سے ہی جاتا ہے، تو گروپ مل کے 5 10 لوگ مل کے اس چیز کو ڈیل کر لیتے ہیں، تو یہی خوبصورتی ہے، یہی حسن ہے، یہی جمال ہے اور یہی ید تعاون ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان کاوشوں کو قبول کرے۔ بھائیو، ہمارے ایک بہت ہی بڑے محسن جنہوں نے امت پہ احسان کیا ہے، مولانا بابا جی عبداللہ بورے والے کے بیٹے، وہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، قدرے اب تو کچھ صحت ان کی بہتر ہے، رات خبر آئی تھی۔ اس مرد مجاہد کے لیے جس نے ختم نبوت کے لیے اپنا ایک بہت بڑا کردار امت محمدیہ پر جو ہے وہ ایک احسان بھی کیا ہے، اپنی زندگی اس نام پہ وقف کی ہے، تو ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب ان کے لیے بھی ہماری اسپیشل دعا ہوگی، اور کافی سارے ہمارے علماء، دوست احباب، رشتہ دار بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے، اللہ وطن عزیز کی حالت پہ رحم فرمائے، اللہ وطن عزیز کی رحم والی حالت بنا، اور اللہ یہ ہماری ہی کرتوتے ہیں کہ ہمیں برے حکمران ملتے ہیں، اللہ ہمارے عمل اچھے کر دے تاکہ ہمارے حکمران اچھے آ جائیں۔ اللہ ہم کسی کو برا نہیں کہتے، ہم اپنی برائی کو تسلیم کرتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط نہ کر جو تجھ سے ڈرے نہیں اور ہم پہ رحم نہیں کرے، بلکہ وہ بھیج کہ جو تیرا ڈر بھی رکھتے ہوں اور جو بندوں کا بھی خوف رکھتے ہوں، جن کی اپنی کمیزوں پہ بھلے پیوند ہوں۔ اگر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو پھر یہ قومی عللے تللے اور قوموں کے ٹیکس اور پیسے کے اوپر چلتے پھرتے کھاتے پیتے، اور پھر قوموں کے ساتھ جو مسائل ہیں اور ان کی بھی لب و لہجے جو اکھڑ گئے ہیں، ان کے حال پہ رحم فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ کافی سارے احباب عید کے بعد بچھڑے ہیں، کچھ عید سے پہلے چلے گئے، اللہ ان تمام احباب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے بغیچے بنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت